حامل ہے، ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے میرے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ میرے نبی کا ارشاد ہے الجنت تحت ظلال السیوف۔ میرے نبی کا ارشاد ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے بھائیو، یہ موضوع ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اتنے زیادہ فوائد اور منافع رکھنے والا کہ جو قوم بھی اس سے وابستہ اور متعلق رہتی ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اس قوم کو سربلندی، عزت و فلاح و کامیابی اور کامرانی سے ہی دوچار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں اپنے جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کے سامنے ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو ہمارے دیار کے بہت ہی شاندار خطیب ہیں۔ باغوں والی جامع مسجد کے اندر امام شاہی ہے۔ میں ان شیخ کو دعوت اسٹیج کی زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، جن سے میری مراد حضرت مولانا ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اصل پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کی حفاظت کرے اور حرام اور ممنوع چیزوں کی طرف جاتے ہی خدا کا خوف و خشیت غالب آ جائے، یہی در حقیقت تقوی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے کہ اس نے آیت کریمہ کے اندر ہم کو اس چیز پر واضح طور پر سمجھا دیا ہے کہ ایمان والو، تم اس وقت تک نہ مرنا
جب تک کہ کامل مسلمان نہ بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم اللہ سے ایسا ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے احسان کے طور پر واضح طور پر یہ چیز ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں شخص ہے، وہ رات اور دن خوب محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اتنی عبادت تو نہیں کرتا، البتہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عبادت گزار سے وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمد للہ قال لیس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما بعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك الزينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے کما حقہ طور پر شرم کرو۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول الحمدللہ بے شک ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں، لیکن اللہ سے کما حقہ طریقے پر شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، سر کے متعلقات کی حفاظت کرو، اور تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور اپنے پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرو، اور تم موت کو یاد کرو اور موت کے بعد سڑ جانے اور گل جانے کو یاد کرو۔ اور جس نے آخرت کی کامیابی کا ارادہ کیا اس نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا۔ تو جس نے ایسا کیا یعنی ان ہدایات پر عمل کیا، اس نے در حقیقت اللہ سے کما حقہ طور پر شرم کی ہے۔ اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اللہ سے شرمانا چاہیے ویسا شرمانے کے لیے 6 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک سر کی حفاظت، دوسرے سر کے متعلقات کی حفاظت، تیسرے پیٹ کی حفاظت، چوتھے پیٹ کے متعلقات کی حفاظت، پانچویں موت اور قبر کے حالات کو یاد کرنا، چھٹے آخرت کی یاد میں دنیا کی زینت کو ترک کر دینا۔ یہ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے کے اندر اتنی ساری چیزیں ہم لوگوں کو سمجھا دی ہیں کہ اگر ہم لوگ غور کریں کہ پوری کی پوری شریعت اس جملے کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العزت کے سامنے تم اپنے سر کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اگر غور کرے تو اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے اندر ایک حیرت انگیز مشین فٹ کر رکھی ہے کہ جس کی بدولت انسان نہ جانے کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں کو انجام دے رہا ہے۔ ٹیلی فون دیکھ لیجئے، ایسے ہی بجلی کی رفتار کو دیکھ لیجئے، راکٹ کو دیکھ لیجئے، کمپیوٹر کو دیکھ لیجئے، جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام سے تیز چلنے والی چیز اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، اور وہ انسان کا دماغ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا دماغ عطا کیا ہے کہ جتنی بھی ہم لوگوں کو آج دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہوائی جہاز ہے، کمپیوٹر ہے، اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی مشینری ہیں، ان تمام کی تمام کو انسان کے دماغ نے انجام دیا ہے۔ تو کتنی حیرت انگیز اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے اندر مشین فٹ کر رکھی ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت نے جو اس کو یہ مشین عطا کی ہے، اس مشین کو کس اعتبار سے وہ استعمال کرتا ہے،
کس طور پر وہ اس مشین کو چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دماغ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان اللہ رب العزت کو پہچان سکے، اللہ رب العزت کے ساتھ تقوی اختیار کر سکے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لا سکے، اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں اور جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے ان چیزوں کی طرف وہ جائے، تبھی انسان کو یہ دماغ فائدہ دے سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم لوگ غور کریں کہ یہی انسان کا دماغ جو ابھی بڑی بڑی مشینیں بنا رہا تھا، اگر اس دماغ کے اندر ذرا سا فتور آ جاتا ہے، ذرا سا بگاڑ آ جاتا ہے، ہلکا سا خراب پن آ جاتا ہے، تو یہی دماغ اس کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان کا دماغی توازن خراب ہو جائے، انسان کا دماغ خراب ہو جائے، تو یہی انسان جو ابھی بڑی بڑی مشینیں انجام دے رہا تھا، اسی دماغ کی بنا پر یہ جانور سے بھی پرے چلا جائے گا۔ البتہ اگر غور کیا جائے تو جانور اس چیز کی تمیز کر لیتا ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، لیکن جب انسان کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز نفع بخش ہے اور مجھے کیا کھانا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو صرف یہ اسی انسان کی دماغ کی بدولت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ تو اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے دماغ کے طور پر، کہ اگر انسان اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان چیزوں سے بچ کر کے اللہ رب العزت کی حلال کردہ اشیاء کی طرف جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فسق و فجور سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے کفر سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو انسان اگر گناہوں سے بچ کر کے نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور کفر سے بچ کر کے ایمان کی طرف جاتا ہے تو یہی انسان حقیقی طور پر اللہ رب العزت سے شرم کرنے والا ہے۔ اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سر کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے سامنے شرم کرو، تو یہی چیز ہے کہ انسان اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرے۔ اسی موقع پر حضرت امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے چند اشعار ارشاد فرمائے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی بڑی عبرت ہے اگر ہم لوگ ان کو غور کر کے دیکھیں۔ حضرت امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ انسانیت گوشت ہڈی چربی کھال کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانیت اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آدمیت لازم است، آدمیت لازم است، اودرا گربو نباشد حیزم است۔ اگر اود کی لکڑی کے اندر خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو بجائے طاقوں اور بالا خانوں میں رکھنے کے ایندھن کے لائق بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے دماغ کے اندر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تقوی اختیار نہ کرے، اللہ رب العزت نے جو اس کے دل کے اندر ایمان کا نور رکھا ہے، اگر انسان کے دل سے ایمان کا نور ختم ہو جائے تو یہی انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سر کے اعتبار سے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، جس کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ رکھا ہے، سوچنے اور دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں بنا رکھی ہیں۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ سر کے متعلقات کی حفاظت کرو۔ سر کے متعلقات میں انسان کی آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، چہرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اگر انسان ان کو اوپر غور کرے تو واقعتاً وہ اللہ رب العزت کے اس احسان کو نہیں بھول سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آدمی غور کرے، اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھ میں بینائی ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت نے بینائی ڈالنے کے بعد یہاں پر پوری انسانیت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمام کے تمام پوری کی پوری دنیا کے سائنسدان، ماہرین، عقل مند تمام کے تمام مل کر کے اگر کسی ایک ادنا مخلوق کی آنکھ تیار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم لوگ غور کریں کتنی بڑی نعمت ہے، ہم لوگوں کو تب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو آنکھ سے محروم رکھا ہے،
اسی آنکھ کی بنا پر آدمی اپنے تمام کے تمام کام انجام دیتا ہے۔ اگر آنکھ سے انسان کی بینائی چلی جائے تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے، ایک دوسرے کے سہارے پر ہو جائے۔ اگر آدمی اپنی آنکھوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو واقعتاً وہ اللہ رب العزت سے آنکھ کے اعتبار سے شرم کرنے والا ہے۔ اور اگر آدمی اپنی آنکھ کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، نامحرموں کی طرف اپنی ناجائز نگاہیں ڈالتا ہے، انہی آنکھوں سے اگر وہ فلمیں دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے تو بتائیے وہ کس اعتبار سے اللہ رب العزت سے شرما رہا ہے۔ اور اتنی بیش بہا نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی انمول نعمت، اس کا اللہ رب العزت کے سامنے وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو صحیح اعتبار سے استعمال کریں اور اللہ رب العزت سے شرمانے والے بن جائیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہم کو زبان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، یہ ایک گنگا بتا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زبان کے طور پر کتنی بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے کہ اسی زبان کے اعتبار سے انسان تمام کے تمام اپنے کاروبار چلا رہا ہے، اسی زبان کی بدولت انسان گفتگو کر رہا ہے، اسی زبان کی بدولت انسان حکومتیں چلا رہا ہے، اسی زبان کی بدولت انسان قال اللہ اور قال الرسول کر رہا ہے، اسی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اگر انسان اسی زبان کو اپنی غلط طریقے سے استعمال کرے، اپنی اس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے، اپنی اس زبان سے لوگوں کو گندی باتیں کہے، اپنی اس زبان سے لوگوں کی غیبت کرے، چغلی کرے، تو بتائیے وہ انسان پھر اللہ رب العزت کی اس نعمت کا کتنی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زبان اس کو بیش بہا نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے وہ اس کی ناشکری کر کے اللہ رب العزت کو غصہ دلا رہا ہے اور اللہ رب العزت سے بے شرمی اختیار کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسی زبان کی بدولت انسان نہ جانے کیسے کیسے جھگڑے کھڑے کر دیتا ہے۔ غیبت کر کے انسان اسی زبان کی بدولت ایک دوسرے کے درمیان میں جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں دشمنی قائم کر دیتا ہے۔ اور غیبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آج بادل بن کر کے چھا گئی ہے۔ اگر ہم لوگ غور کریں تو کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہماری مجلسوں میں غیبت کی باتیں نہ ہوتی ہیں، بلکہ مسجدیں تک اس گناہ سے خالی نہیں ہے۔ حرم میں اگر جائے تو حرم بھی اس گناہ سے خالی نہیں ہے۔ آدمی حرم میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبتیں بیان کر رہا ہے، ایک دوسرے کی چغلی بیان کر رہا ہے، تو بتائیے وہاں بھی وہ آدمی اس گناہ سے نہیں بچ رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر غیبت کیسا عمل ہے اس کو بندوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسا انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غور کریں کہ ایک تو انسان کا گوشت کھانا کتنی بڑی بات ہے، کتنی شناعت کی بات ہے، کتنی قباحت کی بات ہے کہ اگر ہم سے عام طور پر کہا جائے کہ ایک انسان کا گوشت کھا لیا جائے تو عام طور سے ہم لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ کہنے والے کو اوپر سے برا بھلا بھی کہہ دیں گے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ انسان کا گوشت کھانا، بلکہ انسان بھی ایسا مردار انسان جو انسان مر گیا ہو اس کا گوشت کھانا اللہ رب العزت نے غیبت کا ایسا بیان فرمایا ہے۔ اب ہم ذرا خود غور کریں کہ ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی دوسروں کی غیبتیں بیان کرتے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کتنا بڑا گناہ انجام دے دیا ہے۔ غیبت کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ ان صحابی نے کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اگر واقعتاً وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے
اور وہ بیان کی جا رہی ہے وہ غیبت کے اندر داخل ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر وہ خرابی تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر وہ غیبت نہیں بہتان بن جائے گا، الزام بن جائے گا۔ اور ابھی تک تو صرف غیبت کا گناہ تھا، اب اس کے ساتھ میں بہتان کا گناہ بھی آ جائے گا۔ تو غور کریں، ہم لوگ غور کریں، صبح سے شام تک کے ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی اپنے بھائیوں کی غیبتیں بیان کر کے ایک مجلس سے اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے اور ہم لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بہتان ہے، یعنی ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس گناہ کے اوپر ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس زبان کو اپنی صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، خاص خادم رہے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے آبروں پر حملے کیا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے گناہ کو زنا سے بھی بدتر گناہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی سے زنا ہو جاتا ہے تو وہ زنا کو زنا سمجھ کر کے اس سے توبہ کر لیتا ہے، اور آدمی غیبت کرتا ہے غیبت کو غیبت نہیں سمجھتا، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے غیبت سے توبہ بھی نہیں کرتا، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بھی اوپر بیان فرمایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور اس سے بھی بدترین سود یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی غیبت بیان کرے۔ تو ہم لوگ خود غور کریں کہ ہم لوگ کتنے بڑے گناہ کو انجام دے رہے ہیں بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی اپنے پلاننگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ ہاں انہوں نے کیا گناہ انجام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان عورتوں کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیالے منگوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو حکم دیا کہ اس کے اندر طے کرے۔ اس عورت نے طے کری تو اس کے اندر خون اور پیپ کی الٹی ہوئی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو حکم دیا کہ وہ طے کرے، تو پھر اس دوسری عورت کو بھی اسی طریقے سے خون اور پیپ کی الٹی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ خون اور پیپ اور گوشت ہے جس کو تم نے روزے کی حالت میں کھایا، یعنی اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا۔ تم جائز اور حلال کھانے سے تو رک گئی، لیکن ناجائز اور حرام کھانے سے تم نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آج ہم لوگ اگر غور کریں کہ ہمارا کیا عالم ہے، ہمارا کیا حشر ہے، ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی غیبتیں بیان کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ جب میں اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں تو یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، چاہے ہم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں یا نہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہر حال میں غیبت ہے۔ اور ہم لوگوں کو غیبت کا گناہ معلوم ہونا اس لیے احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کی حس مٹ چکی ہے۔ ہم لوگ رات اور دن حرام کاموں کو انجام دے کر کے بے حس ہو چکے ہیں۔
ایک مختصر سا واقعہ ہے. ہمارے بزرگوں سے اگر دیکھیں، حضرت مولانا یعقوب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک مرتبہ کسی دعوت میں گئے اور جا کر کے انہوں نے دعوت میں کچھ مشتبہ کھانا کھایا جس کے بارے میں ان کو کچھ شک تھا. کھانے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کئی مہینوں تک انہیں اس کھانے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور اس کھانے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر بار بار گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا رہا، بار بار وہ گناہ کرنے کی سوچتے رہے. تو اس لیے جب آدمی ظلمتوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اندھیروں کے اندر پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہوں کو گناہ پر پیدل پر کیے جاتا ہے. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اور جیسا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام ساتھیوں کو تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب، ماشاءاللہ.